بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم اظہر حسن ندوی صاحب کا جملہ ہے، پیش کر دیتا ہوں آپ کو۔ گھڑی کو میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو وہ مرحوم فرماتے تھے، کہتے تھے گھڑی بنانے والے نے بھی بہت سوچا، بہت سوچا، بہت سوچا، سوچ کے تھک ہار کے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں، 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہے۔ اور اس نے 12 میں فاصلہ بھی رکھا تو 5 کا۔ یہ اور بات ہے کہ بیچ میں 3 کانٹے بھی ہیں۔ بھائی میں گھڑی کے 3 کانٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ مرحوم فرماتے تھے کہ گھڑی میں 3 کانٹے بھی ہیں جانے کے رامی۔ ایک اور سن لیجئے گا، مثال پیش کر رہا ہوں۔ یہ زندگی جو ہے نا، یہ گاڑی کے مانند ہے۔ سب لوگوں نے یہی لکھا کہ زندگی کی گاڑی بالکل صحیح چلتی رہتی ہے اگر انسان کو گاڑی چلانا آتی ہو۔ جب انسان گاڑی چلاتا ہے نا، تو جو گاڑی چلانا جانتے ہیں، اسٹیئرنگ وہیل ہاتھ میں ہوتا اور گیئر ہوتا، اس میں 5 گیئر ہوتے ہیں، تو 5 گیئر ہوتے ہیں۔ جب انسان گیئر صحیح لگاتا رہے تو گاڑی چلتی رہتی ہے، اور 3 پیڈل ہوتے ہیں۔ میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں، اس میں 3 پیڈل ہوتے ہیں، ریس کا ہوتا ہے، بریک کا ہوتا ہے، اور کلچ ہوتا ہے۔ تو ایک بات، زندگی کی گاڑی بالکل صحیح چلتی رہے گی اگر 5 کو تھامے رکھو ہاتھ سے اور 3 کو پاؤں میں رکھو۔ تو اللہ نے جناب آدم سے کہا لا تقربا هذه الشجرة، اس پودے کے قریب نہ جانا۔ تو جناب آدم بار بار وہیں جاتے تھے۔ مولا سے پوچھا کہ مولا یہ آپ کا فرمان ہے الانسان حریص علی ما منع، انسان کو اس چیز کا ہوس ہو جاتا ہے جس سے اس کو منع کر دیا جائے۔ جب تک شوگر نہیں نہ ہوتی تب تک میٹھے کا اتنا جی نہیں کرتا۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں آج سے شوگر ہو گئی ہے، میٹھا نہ کھائیے گا، اب طلب بڑھ جاتی ہے۔ جب بلڈ پریشر ہو جائے ڈاکٹر کہتے ہیں آج سے نمک نہ کھائیے گا، اب نمک کے جی کرتا رہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کو منع کر دیا جائے نا کسی کام سے، یہ کام مت کرنا، اسی کی ہوس ہو جاتی ہے۔ یہ مولا کا فرمان ہے، مولا کا فرمان سنیں گے؟ اور مولا فرماتے ہیں کہ بھی انسان کو جس کام سے منع کر دیا جائے، میں مثال کے طور پہ آپ سب سے کہہ دوں، آج رات جب آپ سونے لگے نا تو میری مجلس کو مت سوچئے گا، اب آپ سو ہی نہیں سکیں گے، یہی سوچتے رہیں گے مجلس کو کیوں نہ سوچوں۔ جس کام سے منع کر دیا جائے انسان کو اسی کا ہوس ہو جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ مولا یہ آپ نے فرمایا؟ مولا نے کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا انسانوں کے باپ جناب آدم کو اللہ نے کہا تھا اس پودے کے قریب نہ جانا، وہ بار بار وہیں سے گزرتے تھے، کیوں نہ جاؤں؟ جب حرام نہیں ہے تو کیوں نہیں کھا سکتا گندم؟ اللہ نے منع بھی نہیں، حرام نہیں تھی، اگر حرام ہوتا تو پھر عصمت ختم ہو جاتی۔ حرام ہوتا گندم کو کھانا جناب آدم کے لیے تو عصمت ضائع ہو جاتی، ان کی عصمت چلی جاتی۔ حرام نہیں تھا تو جناب آدم نے صرف ایک مرتبہ، بھائی کتنے 1000 سال پہلے جنت میں اللہ نے روکا، جناب آدم نہ روک سکے۔ آج تک ساری نسلوں میں عادت آ رہی ہے، آج تک نسلوں میں عادت آ رہی ہے۔ معصوم تھے لیکن اللہ کے روکنے سے جب نہیں رک سکے گندم کھانے سے، تو آج تک ساری نسل کے اندر وہ آج بھی موجود ہے، جس کام سے روک دو اسے رکتے نہیں۔ توجہ توجہ توجہ، جناب آدم کو 10,000 سال پہلے اللہ نے روکا تھا اس پودے کے قریب نہ جانا، روکا تھا، رک نہ سکے، نسلوں کے اندر بات آ گئی۔ اور اگر رسول خدا نے کچھ لوگوں کو روکا ہو اور انہوں نے وہ کام کیا ہو تو نسلوں میں آ رہے ہوں گے نا صدام۔ أنت حبيبي ونور